ایک جن کی داستان۔ میں ایک جن ہوں، ان دیکھی دنیا کا ایک فرد، ہواؤں میں رہنے والا، اندھیروں میں چھپا ہوا، لیکن ایک دن میری زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ وہ رات بھی کچھ عجیب سی تھی۔ آسمان پر چاند پورا تھا لیکن دل میں ایک بے چینی سی تھی۔ میں اور میرے چند ساتھی اپنی دنیا کے مسائل کے لیے مشورہ کرنے نکلے تھے۔ ہم نخلا کے علاقے سے گزر رہے تھے کہ اچانک ہمارے کانوں میں ایک آواز پڑی۔ الفاظ تھے مگر انسانی نہ لگ رہے تھے، صدا تھی مگر زمین کی نہ لگتی تھی۔ وہ قرآن تھا۔ الرحمن علم القرآن۔ وہ آواز کسی عام شخص کی نہ تھی، اس میں ایک نور تھا، ایک گہرا اثر تھا۔ ہم رک گئے، سب کچھ بھول گئے، ہوا بھی تھم گئی تھی۔ ہر لفظ دل میں اتر رہا تھا جیسے روح پر نقش ہو رہا ہو۔ وہ شخص جو تنہا نماز میں مصروف تھا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کی زبان سے نکلنے والے کلمات ہماری روح تک پہنچ رہے تھے۔ اس وقت میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا، سن رہے ہو؟ یہ وہی ہے جس کا ذکر آسمانوں کے لکھے میں ہے۔ یہ کلام انسانی نہیں لگتا، یہ تو رب کا پیغام ہے۔ ہم سب جھک گئے۔ اسی لمحے ہم نے ایمان قبول کر لیا۔ نہ کوئی دلیل چاہیے تھی، نہ کوئی معجزہ۔ وہ قرآن ہی سب سے بڑا معجزہ تھا۔ جب ہم واپس اپنی قوم میں گئے، ہم نے کہا، اے قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ اس پر ایمان لاؤ، اس پیغمبر پر ایمان لاؤ۔ وہ لمحہ میری زندگی کا نقشہ بدل گیا۔ میں جن ہوں، لیکن اس لمحے سے میں مسلم جن ہوں، اس پیغمبر کا امتی ہوں جسے رحمت للعالمین کہا گیا۔ آج بھی اگر کوئی پوچھے کہ وہ قرآن کیسا تھا تو میں کہوں گا، وہ ایسے تھا جیسے اندھیرے میں روشنی، جیسے پیاسے کو پانی، جیسے بھٹکے کو منزل۔ بہترین۔ اب مین آپ کو اس کہانی کا اگلا حصہ جن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتا ہے۔ اس حصہ میں اس جن کے جذبات، اس کی روحانی حالت آن لا چکا تھا۔ میرے ساتھی بھی مسلمان ہو چکے تھے، لیکن میرے دل میں ایک تڑپ باقی تھی۔ کیا وہ ممکن ہے؟ کیا میں خاتم النبیین کو قریب سے دیکھ سکتا ہوں؟ کیا وہ میری بات سنیں گے؟ کیا وہ ہمیں اپنے امتیوں میں شامل کریں گے؟ یہ سوال میرے دل میں جلتا رہا، یہاں تک کہ اگلی رات ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے۔ رات کا وہ حلم ہے، رات کی تاریکی تھی، لیکن ہمارا دل روشنی سے لبریز تھا۔ ہم نہایت ادب، خاموشی اور جھکاؤ کے ساتھ نبی کے قریب پہنچے۔ وہ اس وقت نماز میں مشغول تھے۔ ان کی آواز فضا میں گونج رہی تھی، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ زمین نے جیسے سانس روک لی ہو، ہوائیں جیسے جھک گئی ہوں۔ ہم سب نے سجدہ کر دیا۔ نماز ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری طرف توجہ فرمائی۔ اس ایک نظر نے ہمیں جینے کا مقصد دے دیا۔ سوال و جواب۔ ہم میں سے ایک جن نے حمد کی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے قرآن سنا، ہم ایمان لائے، کیا ہم بھی آپ کے امتی کہلا سکتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، جو ایمان لایا وہ میرا امتی ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن۔ یہ الفاظ ہمارے دل میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں بتائیں ہمیں کیا کرنا ہوگا، ہم آپ کی امت کے لیے کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی قوم کو حق کا پیغام دو، انہیں قرآن سناؤ، ان کے دلوں کو روشنی دو۔ رخصت کا لمحہ۔ ہم نے روتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی زیارت کر چکے، اب دنیا میں کوئی اور تمنا باقی نہیں۔ آپ سے زبان پر قائم رہو، تم سے جنت میں ملاقات ہوگی۔ آہ یہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور ہمارے لیے دعا فرمائی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہم واپس گئے، لیکن تنہا نہیں۔ ہم اپنی دنیا کی طرف لوٹے، لیکن اس بار ہمارے ساتھ تھا ایمان کا نور، رسالت کا پیغام، اور ایک ایسی محبت جو روح میں اتر چکی تھی۔ ہم نے اپنی قوم میں جا کر کہا، ہم نے اسے پا لیا ہے جس کی تمنا آسمانوں میں کی جاتی ہے۔
वो नबी रसूल सल्लल्लाहु जिनके चेहरे पर हक की रोशनी है और जिनके अल्फाज दिलों की ज़ंजीरें तोड़ते हैं। अब मेन आपके लिए इस रूहानी और पुरअसर कहानी का जहन वो ईमान लाए हुआ जिन अपनी खलीफिन का सामना करता है और इखलासी अंजाम तक पहुँचता है। रोशनी का पैगाम दास्तान इस बार हम वैसे नहीं थे जैसे पहले थे। अ, हमारे दिलों में ईमान का चिराग जल चुका था। ज़बानों पर कुरान के अल्फाज थे और निगाहों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी चेहरा बस चुका था। हाँ किया तो सब हैरान थे। क्या वाक़ई तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा? क्या कुरान वाक़ई अल्लाह का कलाम है? हमने कहा, हाँ, हमने देखा, हमने सुना और हमने माना। हमने इन्हें वही आयात सुनाए जो हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से सुनी थी। कुछ चेहरे रोशन हो गए, कुछ आँखें नम हो गईं, लेकिन हर दिल एक जैसा न था। मुखालिफत का सामना हमारी कौम के चंद बड़े जो गुरूर में डूबे हुए थे, कहने लगे, "ये सब फ़रीब है। मोहम्मद असल इंसान है, कोई नबी नहीं। तुमने हमारे दीन से मना मोड़ लिया।" एक लम्हे को लगा कि हम तिन्हा हो गए। वही कौम जिसे हम रोशनी देने आए थे, हम पर हमला आवर हो गई। हम में से कुछ ज़ख्मी हो गए, कुछ कैद कर लिए गए और कुछ शहीद हो गए। कुर्बानी का सला, लेकिन मैं जानता था कि ये राह आसान न होगी, ये राह है उनकी, जिन्होंने हक़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। हमने सब्र किया, हमने अल्लाह से मदद माँगी और फिर रफ़्ता-रफ़्ता दिल बदलने लगे। सच्चाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, हमारे सब्र और ख़ुलूस ने उनके दिलों पर असर करना शुरू कर दिया। एक दिन वही जो हमें काफ़िर कहते थे, हमारे पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे। अब मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन जब मैं आँखें बंद करता हूँ, तो वो रात याद आती है। जब मैंने पहली बार कुरान सुना था, जब जब मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा देखा था, जब मैंने ईमान पाया था। मुझे यकीन है, एक दिन जन्नत के बागों में मैं फिर उस चेहरे को देखूँगा, जिसने मुझे अल्लाह तक पहुँचाया था, ख़ात्मा। ये एक जिन की कहानी थी सलात लेकिन हकीकत में ये हर उस दिल की कहानी है, जो कुरान की रोशनी से जगमगाता है और रसूलुल्लाह की मोहब्बत में डूब जाता है।